کے صدر محترم جناب تنویر پھول صاحب تشریف لائے ہیں. ہم انہیں دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ. میں تھوڑا سا تعارف تنویر پھول صاحب کا کروانا چاہوں گا. آپ کا اصلی نام تنویر احمد صدیقی ہے، جبکہ آپ کو لاڈ پیار سے گھر میں پھول کے نام سے پکارتے تھے. اسی پیار بھرے نام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے اپنا تخلص بھی پھول چنا. اس طرح آپ کا قلمی نام تنویر پھول ہوا. آپ 3 ستمبر 1948 کو مظفر پور بہار انڈیا میں پیدا ہوئے. 4 سال کی عمر میں ہجرت کی اور کراچی پاکستان میں منتقل ہو گئے. آج سے تقریباً 16-17 سال، اب تو کچھ بڑھ گئے ہوں گے، 20 سال ہو ہو چکے گئے. ہیں. امریکہ 20 سال ہو ہجرت کی گئے. اور پھر وہیں کی شہریت اختیار جی. کی. آپ کی ساری تعلیم کراچی پاکستان سے ہے. آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں چیف مینیجر کے عہدے پر بھی فائز رہے. آپ نے 6 سال کی عمر میں علم و ادب سے ربط جوڑا. شروع میں آپ کی توجہ نثر نگاری کی جانب تھی، مگر بعد میں شعر و شاعری کی جانب راغب ہوئے. آپ کی پہلی شعری تخلیق 1957 عیسوی میں شائع ہوئی. آپ نے بہت سارے موضوعات پر قلم اٹھایا، جن میں منظوم قرآنی تفہیم، جس کی 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، تنویر ہیرا تعارفی جلد اور تنویر ہیرا جلد اول. اس کے علاوہ حمدیہ کلام میں بھی آپ کی کچھ تصانیف شائع ہو چکی ہیں، جن میں انوار ہیرا، زبور سخن شامل ہیں. اس کے علاوہ نعتیہ صنف پر بھی آپ نے قلم اٹھایا، جن میں قندیل ہیرا، ارحم الراحمین شامل ہیں. اس کے علاوہ آپ کی تصانیف میں جو مجموعہ ہائے کلام ہے، ان میں خوشبو، بینی بینی، دھواں دھواں چہرے شامل ہیں. آپ نے بچوں کے لیے بہت سارا کام کیا، جن میں آپ کی تصانیف چڑیا، تتلی، پھول شامل ہیں. آپ نے ملی نغموں پر بھی قلم اٹھایا، جن میں رشک باغ ارم، نغمات پاکستان وغیرہ شامل ہیں. آپ کی تصانیف چڑیا، تتلی اور پھول نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جانب سے ایوارڈ یافتہ ہے، جبکہ آپ کی تصنیف نغمات پاکستان صدارتی ایوارڈ سے نوازی گئی ہے. تاریخ نویسی میں بھی آپ کو ملکہ کمال حاصل ہے. آپ کے نمایاں اعزازات میں سے ادب اطفال میں آپ کو حکومت سندھ کی جانب سے 1 لاکھ روپے کیش ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ نغمات پاکستان پر صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا. اس کے علاوہ اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے اعزازی انشورنس پالیسی بھی جاری کی گئی. آج کل آپ امریکہ میں مقیم ہیں، اور ہم ایک بار پھر شکر گزار ہیں حضور، آپ نے ہماری اس محفل میں اپنی آمد سے 4 چاند لگائے اور ہمیں شکریہ کا موقع دیا. اب میں اپنے صدر محترم کی جانب بڑھوں گا. انہوں نے بھی کچھ الفاظ کہنے عاقب بھائی کی کتاب کے حوالے سے، تو میں درخواست کروں گا تنویر پھول صاحب سے. حضور مائک اب آپ کے سامنے ہے، شمع محفل آپ کے سامنے، آپ کچھ عطا فرمائیے. بہت بہت شکریہ ساغر بھائی. اور مجھے تو اصل وہ کتاب ملی ہی نہیں تھی، تو میں نے آپ کو میسیج کیا تھا، آپ کی مہربانی. اور رات میں مجھے ملی تو میں نے جلدی جلدی دیکھا، اور ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب. تو میں وہ رات میں اسی کو دیکھتا رہا، اور میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے. تو ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں عاقب غنی صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت پیشکش پر. ماشاءاللہ بہت اچھا کلام ہے. ان کا پہلے بھی ایک مجموعہ آ چکا ہے، امید صبح نو، جیسا کہ اس میں دیا ہوا، اور کالم بھی لکھے ہیں انہوں نے، اسلام، ریاست اور معاشرہ. تو عاقب غنی صاحب کو بہت بہت مبارک ہو. اور اس کا نام خود ہی، ان کے اشعار جو ہیں سہل ممتنع میں بڑے دلکش اور بڑے معنی خیز اشعار ہیں، اور ہر موضوع کو لیا ہے، یعنی کثیر الجہات ہیں یہ، کہ زیادہ تر تو ان کا رجحان جو ہے وہ ظاہر دین کی طرف ہی ہے. بڑے خوش آئند بات ہے. لیکن یہ ایسا یہ نہیں کہ پھر انہوں نے وہ نہیں کیا کہ صرف زاہد خوشی نہیں ہے. اس لیے کہ بعض لوگ ہیں نا کہ اب ایک بات ہے اس میں کہ کچھ لوگ جو شاعری کے خلاف ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے غزل گوئی غزل کے خلاف ہیں. جو زاہد خوش ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ غزل گوئی جو ہے یہ حرام ہے، منع ہے، یہ نہیں کہنی چاہیے. تو میں نے اس میں ایک غور کیا، تو اس میں دیکھیے وہ ہمارے سامنے مثال موجود ہے، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کا قصیدہ بان السعاد. قصیدہ بان السعاد جو ہے وہ آپ دیکھیں موجود ہے، ابھی بھی آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ تمام آن لائن موجود ہے. تو قصیدہ بان السعاد جو ہے، تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے ابتدائی اشعار حضرت کعب بن زہیر کا، تو اس میں انہوں نے اپنے محبوبہ سعاد کے حسن کا ذکر کیا ہے، اس کے فرقت کا ذکر کیا ہے. مطلب بھائی غزلیہ مضامین ہے شروع میں. اور اس کے بعد پھر اس اونٹنی کا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس اونٹنی پہ جا رہا تھا اپنے محبوبہ کے پاس،
تو وہ اونٹنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی، اور اس کے بعد آخر میں جو 15 اشعار ہیں وہ نعتیہ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ قصیدہ سماعت فرمایا، اور آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، آپ نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا کہ یہ جو ہے شروع میں جو ہجر و فراق کی باتیں اور جو عشق کی باتیں تم نے محبوبہ کی لکھی ہیں ہٹا دو، کہہ سکتے تھے نا، فرما سکتے تھے، تو آپ نے اس کو نہیں نکلوایا کہ ہمارے لیے ایک جواز بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے آخر میں جو نعتیہ اشعار تھے ان کو پسند فرمایا پورے قصیدے کو ہی، اور انہوں نے اپنی چادر مبارک اپنا بردہ شریف جو ہے عنایت فرمایا ان کو بنفس نفیس۔ وہ مشہور ہو گیا۔ دوسرا قصیدہ ہے بردہ جو امام بصیری کا ہے، وہ خواب کی بات ہے، وہ خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردہ شریف ان کو عنایت کیا، وہ خواب ہے، اور یہ جو ہے یہ حقیقت ہے کہ بنفس نفیس حضرت کعب بن زہیر کو اپنا بردہ جو ہے وہ عنایت فرمایا خوش ہو کر کے۔ اور ایک شعر میں انہوں نے اصلاح بھی فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخر میں جو نعتیہ اشعار تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیف من سیوف الہند، آپ ہند کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ اس زمانے میں ہندوستان کی تلواریں مشہور ہوں گی، شاید یہاں کا لوہا فولاد زیادہ اچھا ہوگا، تو عرب جس کے قائل تھے کہ ہندوستان کی تلواریں، تو انہوں نے اس لیے روایت سے کہا کہ آپ سیف من سیوف الہند ہیں آپ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی، آپ نے کہا نہیں، سیف من سیوف الہند نہیں، سیف من سیوف اللہ کر دو، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو وہ اصلاح بھی موجود ہے اس وقت۔ تو وہ قصیدہ بردہ شریف آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب اصل میں یہ قصیدہ بردہ شریف اول ہی ہے، پہلا والا، اور دوسرا جو ہے وہ امام بصیری کا، وہ بعد کی بات ہے کیونکہ وہ صحابی نہیں تھے، تو انہوں نے خواب، لیکن مشہور زیادہ وہ ہو گیا۔ اس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں، ایک قصیدہ میم، ایک میم پہ ختم ہوتا ہے ایک لام پہ، تو قصیدہ اول جو ہے بردہ شریف ہے یہ۔ تو اس سے ہمیں یہ ایک جواز ملتا ہے کہ غزل میں ہم اگر لے آتے ہیں ایسے مضامین، مطلب ادب کے ساتھ ساتھ عشق اور اس کے بھی بات کرتے ہیں، تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے کہ بھیا تم نے یہ کیا کیا ہوا ہے، اس کے نکال دو اس کو قصیدے میں، صرف نعتیہ اشعار رہنے دو۔ تو آپ نے نہیں فرمایا، لیکن نعتیہ اشعار کی تعداد کم ہے، تو آخر میں 15 اشعار ہیں، باقی جو ہے وہ سارا ان کا شروع میں وہ ہے، اور اٹھنی کا تذکرہ ہے، تو پورا قصیدہ موجود ہے وہ اس پہ۔ اچھا، دوسری ایک بات اور ہے جس پہ لوگ بات کرتے ہیں کہ سورہ یاسین کی آیت ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے انہیں شاعری کا علم نہیں دیا کیونکہ وہ ان کے شایان شان نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا نا سورہ یاسین میں آیت ہے، وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے انہیں شاعری کا علم نہیں دیا، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو قرآن مبین ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاعری کا علم دینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ ہم نے نہیں دیا شاعری کا علم اس لیے کہ وہ ان کے شایان شان نہیں ہے۔ تو کسی دنیاوی استاد کو ہونا بھی آپ کے شایان شان نہیں تھا، لیکن اور ہمارے لیے تو ایسا نہیں ہے نا، ہمارے لیے تو دنیاوی استاد ہوتے ہیں نا، ہر ایک کے ہوتے، تو ظاہر ہے وہ بات تو اور تھی کہ ان کے شایان شان نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شجر ممنوع ہے شاعری۔ شاعری جو ہے مطلب ایک ذریعہ ہے جسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی، اور زبان سے آپ اچھی باتیں کہیں، اللہ کی تسبیح کریں، حمد کریں، اچھی باتیں کہیں، یا اس سے پھر آپ بری باتیں کہیں، غیبت کریں، برائی کریں یا فساد پھیلائیں۔ اسی طرح آنکھیں ہیں، آپ جو ہے زیارت کریں، آپ یہ کریں، یا آپ بد نظری میں مبتلا ہو جائیں۔ تو مطلب یہ تو ایک میڈیم، ایک ذریعہ ہے نا دیا گیا، ویسے شاعری بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم شاعری کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ عاقب غنی صاحب کو میں نے دیکھا تو یہ بہت زیادہ تر ان کا دینی پہلو ہے، اور اس میں جو ہے یہ ظاہر غزل کے مضامین بھی ہیں۔ تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی حرام شاعری یہ مت کرو، زائد خوش زیادہ ہیں۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شاعری کے علم سکھانے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، وما علمناہ الشعر، ہم نے انہیں شاعری کا علم نہیں دیا۔ جبکہ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے کہ جادو کا جو علم، جادو سکھانے کا علم، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی جادو بھی لوگ سکھاتے ہی ہیں۔ تو وہ اس میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یہود کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادو سکھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی کہ سلیمان جادو نہیں سکھاتے تھے بلکہ شیاطین جادو سکھاتے تھے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ ہم اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے جادو کی نسبت اپنی طرف نہیں کی ہے، شیاطین کی طرف کی ہے، لیکن شاعری کی نسبت شیاطین کی طرف نہیں ہے،
شاعری کی نسبت اپنی طرف کی، وما علمنا الشعر، ہم نے انہیں شعر کا علم نہیں دیا۔ تو یہ ایک بات ہے، دو باتیں جو ملتی ہیں قرآن سے، تو اس لیے کہتے ہیں اب یہ ضرور ہے کہ ہم اس میں ذرا، اچھا ایک حدیث بھی اور ہے، وہ حدیث یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ جب تم دنیا کی باتیں کرو تو اس میں اللہ رسول کا ذکر بھی کر لیا کرو تاکہ وہ مجلس تمہارے لیے وبال نہ بنے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، جیسے عاقب غنی صاحب نے، میں بھی یہ کرتا ہوں کہ جہی غزل کے مضامین آپ لا رہے ہیں تو اللہ رسول کی اور کچھ نصیحت کی باتیں بھی کر لیں، کچھ قرآن کی ترجمانی بھی کر لیں، تو اس طرح سے وہ صحیح ہو جائے گی۔ جیسے کہ مثال ہمارے پاس موجود ہے قصیدہ بانہ سعاد، شروع میں غزلیاں مضامین ہیں اور زیادہ تر وہی ہیں، اور آخر میں انہوں نے نعت کے اشعار بھی دیے ہیں، تو آپ نے پسند فرمایا، ان کو مردات عنایت فرمایا، تو یہ جواز بنتا ہے ہمارے لیے نا۔ خیر یہ بات تو یہ ہو گئی کہ میں یہ کہہ دیا۔ اب ان کے اشعار جو ہیں صاحب مطلع پڑھا، کچھ اشعار جو ہیں میں نے ان کی منتخب کیے ہیں، دیکھیے۔ ستاروں کی گزرگاہوں کا راہی، ستاروں کی گزرگاہوں کا راہی، زمیں کے مسئلے حل کر نہ پایا۔ کیا خوبصورت شعر ہے، دیکھیں نا کہ انسان جو ہے بھائی یہ باتیں کر رہا ہے۔ اب اسی پہ میرے ایک قطعہ ہے اس ہے کہ اللہ کی حقیقت پہ غور کرنے والوں، سوچو تمہیں خدا نے ہے کس طرح بنایا، آگاہی چاہتا ہے خالق کے راز سے وہ انسان جو کہ اب تک خود کو سمجھ نہ پایا۔ تو وہی بات یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ستاروں کی گزرگاہوں کا راہی، زمیں کے مسئلے حل کر نہ پایا۔ آگے پہنچ گئے اور زمین ابھی تو نہیں اٹھے میں۔ اور بڑے پاکیزہ خیالات سے مرسم کے اشعار ہیں۔ اب دیکھیے، میں رگڑوں یہ ماتھا کہیں اور کیوں، خدایا تیرا آستاں چھوڑ کر، میں رگڑوں یہ ماتھا کہیں اور کیوں، خدایا تیرا آستاں چھوڑ کر۔ ایک اور شعر دیکھیے ان کا، ہاں، نہیں پلتا کوئی بھی خوف دل میں، نہیں پلتا کوئی بھی خوف دل میں غیر اللہ سے ڈرتا نہیں ہوں۔ کیا شاندار شعر ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، یہی تو بات ہے۔ ایسی وہ ایک شعر ہے کہ وہ جھکیں گے سامنے فرعون سب زمانے کے، جھکاؤ سر کو فقط رب ذوالمنن کے لیے۔ تو وہی بات ہی کہہ رہے ہیں، نہیں پلتا کوئی بھی خوف دل میں غیر اللہ سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اور ایک اور شعر، کیوں بھروسہ کروں میں دنیا پر، کیوں بھروسہ کروں میں دنیا پر، جب کہ کافی میرا خدا ہے مجھے، جب کہ کافی میرا خدا ہے مجھے۔ کیا شاندار شعر ہے۔ اور دنیا کا خوف کس لیے پالے ہوئے ہو تم، جب ہے نظام سارے کا سارا خدا کے ہاتھ۔ سب تو وہی اسی کے پاس پوچھے، دنیا کا خوف کس لیے پالے ہوئے ہو تم، جب ہے نظام سارے کا سارا خدا کے ہاتھ۔ اور دیکھیے موجودہ اس پر بھی، معاشرے پر بھی انہوں نے اس کے بھی اشعار مل جاتے ہیں۔ روٹی کپڑا مکان سب کو ملے، ذمہ داری ہے یہ ریاست کی۔ دیکھیے بھی، روٹی کپڑا مکان سب کو ملے، ذمہ داری ہے یہ ریاست کی۔ اور ایک اور دیکھیے، شاعری کیا قافیہ پیمائی ہے عاقف نہیں، سوالیہ مصرع ہے، شاعری کیا قافیہ پیمائی ہے عاقف نہیں، شاعری جذبات دل کا ایک حسین اظہار ہے، شاعری جذبات دل کا ایک حسین اظہار ہے۔ تو میرا بھی ایک شعر اسی طرح، ہاں، دل میں گر سوز نہ ہو کار سخن ہے بیکار، دل میں گر سوز نہ ہو کار سخن ہے بیکار، فائدہ کیا ہے فقط قافیہ پیمائی کا، فائدہ کیا ہے فقط قافیہ پیمائی کا۔ تو وہی بات ہے ان کی، شاعری کیا قافیہ پیمائی ہے عاقف نہیں، شاعری جذبات دل کا ایک حسین اظہار ہے۔ اب یہ جذبات جو ہے آپ کس طرح کرتے ہیں، ظاہر ہے حمد نعت اور نصیحت کے مضامین، قرآن کی ترجمانی، اور ظاہر عشق و محبت بھی یہ کوئی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہی ہے۔ اگر اب اس میں ہو کہ قرآن پاک میں بھی اس کا وہ تھوڑی ہے کہ ہمارا ہاں یہ ہے کہ اریانیت کی حد تک نہ چلے جائیں، ہر چیز میں اعتدال لازم ہے۔ جیسے کہ ہمارے سامنے قصیدہ موجود ہے بانہ سعاد، ان کا حضرت کعب بن زہیر کا۔ اچھا، اقبال سے یہ متاثر ہیں، تو پہلے تو میں نے کتاب کا نام دیکھا خودی سے محاورہ، تو میں نے سمجھا کہ شاید خودی سے محاورہ کوئی بات بھی ہوگی اس کے اندر، لیکن جب ان کا یہ شعر دیکھا میں نے،
خود ہی سے ماورا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو حمدیہ شعر ہو گیا نا، کہ مطلب خود ہی سے ماورا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے وہ ان کا اہل تصوف کے ہیں نا کہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ باقی من کل فانی، مطلب ہے کہ باقی تو صرف وہی ذات ہے نا، باقی تو سب فانی ہے۔ تو اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اسی بات کو لے کر کے وہ منصور نے بھی کہا تھا انا الحق، حسین بن منصور حلاج، تو انا الحق، تو ظاہر الفتویٰ لگ گیا اس زمانے کے لوگ ظاہر فتویٰ لگ گیا، حالانکہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انا الحق کہا تھا کہ میں حق ہوں، یہی کہا تھا نا۔ تو لوگ ہم لوگ بھی بولتے ہیں اس طرح میں حق پہ ہوں، فلاں حق پہ، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر آپ 30ویں پارے میں دیکھیں تو فرعون کا قول ہے انا ربکم الاعلیٰ، نعوذ باللہ، اس نے تو یہ کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ تو منصور نے رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نہ اس نے اللہ کا، اس نے کہا تھا انا الحق کہ میں حق ہوں۔ لیکن بہرحال میرے خیال میں شاید کچھ اس زمانے کے مفتیان کو پرخاش ہوگی کچھ، تو وہ فتویٰ دے کر کے وہ کر دیا جو واقعات ہے اس کا۔ تو یہ اب یہ شعر بڑا خوبصورت ہے، خود ہی سے ماورا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تیرے سوا کچھ بھی نہیں، اللہ کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں، ظاہر سب اسی کے وہ ہے۔ اور یہ جو ابھی جو وہ ہوا ہے اسلام آباد کا واقعہ، دیکھیے اس کے تناظر میں بھی شعر مل گیا۔ پوچھا گیا جو حال وطن ہم نے کہہ دیا، پوچھا گیا جو حال وطن ہم نے کہہ دیا، محفوظ اب تو مسجد و معبد نہیں رہے، محفوظ اب تو مسجد و معبد نہیں رہے۔ کیا ترجمانی کی ہے، کیا ترجمانی کی ہے۔ پوچھا گیا جو حال وطن ہم نے کہہ دیا، محفوظ اب تو مسجد و معبد نہیں رہے۔ اور دیکھیے تغزل والے اشعار بھی ان کے یہ بھی پیش کرتا ہوں۔ ہم بھی مشہور ہیں منانے میں، ہم بھی مشہور ہیں منانے میں، تم ہو ماہر جو روڑ جانے میں۔ ہم بھی مشہور ہیں منانے میں، تم ہو ماہر جو روڑ جانے میں۔ ہم تمہیں چاہتے ہیں بچپن سے، کٹ گئی عمر یہ بتانے میں۔ ہم تمہیں چاہتے ہیں بچپن سے، کٹ گئی عمر یہ بتانے میں۔ دیکھیے تغزل ہے، اس میں ان کو ریانت نہیں ہے نا، بڑے تہذیب کے ساتھ بڑے مہذب انداز میں تغزل بھی ہے ان کا۔ تو ماشاءاللہ بہت یہ میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ان کے لیے میں نے رات میں ہی ایک منظوم خراج تحسین بھی جلدی جلدی لکھا ہے، تو میں وہ پیش کر دیتا ہوں۔ جی جی یہ بھی سماعت فرمائی۔ اور رات میں بڑھ گیا 2:30 بجے تک میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جلدی جلدی، میں نے کہا رات گزر رہی ہے اور صبح پروگرام ہے، اور آج ان کا ماورا کے معلوم میں بھی تھا ان کا رمضان کا، تو وہاں سے پڑھ کے جلدی سے آیا ہوں تلاوت کر کے۔ میں نے کہا بعد موقع ملے تو آؤں گا ورنہ پڑھنا۔ تو یہ خراج تحسین تو سماعت فرمائیے۔ بہت عاقب غنی کو ہو مبارک یہ پذیر آئی، بہت عاقب غنی کو ہو مبارک یہ پذیر آئی، سخن کا لائے گلدستہ سخن میں ان کے زیب آئی۔ سخن آداب آداب آداب، بہت عاقب غنی کو ہو مبارک یہ پذیر آئی، سخن کا لائے گلدستہ سخن میں ان کے زیب آئی۔ انہیں اردو سے الفت ہے ادب سے کیا محبت ہے، انہیں اردو سے الفت ہے ادب سے کیا محبت ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں وہ اردو کے ہیں شیدائی، نہیں ہے کوئی شک اس میں وہ اردو کے ہیں شیدائی۔ اور خود ہی سے، اور تیسرا، خود ہی سے ماورا عاقب غنی کا خوب مجموعہ، خود ہی سے ماورا عاقب غنی کا خوب مجموعہ، ادب کے باغ میں آیا بسط انداز رعنائی، ادب کے باغ میں آیا بسط انداز رعنائی۔ اور دیا اہل ادب کو آج عاقب نے نیا تحفہ، دیا اہل ادب کو آج عاقب نے نیا تحفہ، نوید راحت منزل ہے ان کی گام فرسائی، نوید راحت منزل ہے ان کی گام فرسائی۔ اور سخن کے راستے میں کامرانی کے حامل ہیں، سخن کے راستے میں کامرانی کے وہ حامل ہیں، نہ پرواہ ہے تھکن کی اور نہ ہوش آبلا پائی، نہ پرواہ ہے تھکن کی اور نہ ہوش آبلا پائی۔ ظاہر ہے جدوجہد درکار ہوتی ہے فن کے لیے بھی۔ جی
سخن آداب سخن کے راستے میں کامرانی کے وہ حامل ہیں، نہ پرواہ ہے تھکن کی اور نہ ہوش آب لا پائی، اور سخن ہے ان کا پاکیزہ نہیں ہے کوئی شک اس میں، سخن ہے ان کا پاکیزہ نہیں ہے کوئی شک اس میں، وہ ہیں ایک معتبر شاعر انہیں محبوب اچھائی، وہ ہیں ایک معتبر شاعر انہیں محبوب اچھائی، مطلب کوئی شعر ایسا نہیں ملا جو قابل اعتراض ہو، ماشاء اللہ کیا بات، تمام دینی پہلو، قرآن کا حوالہ اور جو تغزل ہے وہی بڑے پاکیزہ انداز میں، تو سخن ہے ان کا پاکیزہ نہیں ہے کوئی شک اس میں، وہ ہے ایک معتبر شاعر انہیں محبوب اچھائی، اور ارے واہ، سر مقطع شعر ہے، ملے عمر طویل ان کو ادب کی وہ کریں خدمت، آمین کہیے، ملے عمر طویل ان کو ادب کی وہ کریں خدمت، دعاؤں کی میری ہو جائے یا رب کار فرمائی، ملے عمر طویل ان کو ادب کی وہ کریں خدمت، دعاؤں کی میری ہو جائے یا رب کار فرمائی، اور مقطع ہے، سکھائیں نسل نو کو وہ ادب کی راہ پر چلنا، سکھائیں نسل نو کو وہ ادب کی راہ پر چلنا، کہ ہے یہ پھول در باغ سخن اس کا تمنائی، کہ ہے یہ پھول در باغ سخن اس کا تمنائی، بہت عاقب غنی کو ہو مبارک یہ پذیرائی، سخن کا لائے گلدستہ سخن میں ان کے زیبائی، انہیں اردو سے الفت ہے ادب سے کیا محبت ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں وہ اردو کے ہے شیدائی، بہت بہت مبارک ماشاء اللہ، جلدی جلدی جو میں نے مجموعہ دیکھا ماشاء اللہ، بہت اچھا کلام اور بہت اچھا انداز، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ ماشاء اللہ، سب کو ماشاء اللہ، بہت نوازش حضور تنویر پھول صاحب ہماری آج کی اس خوبصورت بازم کے صدر محترم ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، کتاب پر تبصرہ پیش فرما رہے تھے، بہت شکریہ حضور، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ہمارے پاس تشریف لائے اور اتنا خوبصورت تبصرہ عطا فرمایا، سلامت رہیے آپ عزیز وقار۔ آپ بھی سلامت رہیں سب آپ لوگ، آمین۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کا پروگرام بالخصوص تقریب رونمائی